جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ساتھیو، آج کا ہمارا سیشن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی زندگی کے چند اہم واقعات کا متعلق ہم ڈسکشن کریں گے. میں آپ سب کا آج کے اس اردو کمیونٹی بحرین کے پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ان پروگرامز کو بغور سماعت فرما رہے ہوں گے اور ہمارے سوال جواب کو بھی جو ہے اٹینڈ کر رہے ہوں گے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. میرے خیال سے بہت سارے لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم تقاریر میں سنتے ہیں، ان کے متعلق جتنی بھی ان کی زندگی کے واقعات ہیں یہ سب جو ہے ہم چیزوں سے واقف ہے. لیکن میں نے سوچا کہ ان واقعات کو جو اکٹھا کر کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہماری جو ہے پھر یاد دہانی ہو جائے. آپ سب جانتے ہیں حضرت بلال جو ہے ایک مشہور صحابی ہے اور آپ جو ہے اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے حبشی ہیں کیونکہ آپ جو ہے آپ کا آبائی وطن حبشہ تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے ابرہہ کے واقعے کے وقت میں وہاں پر پہنچی تھیں، اس کے بعد جو ہے غلام بن کر مکے میں آئی تھیں، اس کے بعد ان کے والد بھی غلام تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے بچپن سے لے کے جوانی تک آپ نے غلامی میں گزاری. تو یہ آپ کے والد کا نام جو ہے رباحہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ حمامہ ہے. تو اس وجہ سے آپ کو بلال حبشی بھی جو ہے کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لانے کے بعد آپ جو ہے چھٹے یا ساتویں جو ہے پرسنالٹی کہا جاتا ہے اسلام لانے والوں میں. اور جب اسلام لے کر آئے پہلے 3 سال آپ جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ایک سیکرٹ کے تحت آپ لوگوں کو بتائے نہیں. اس کے بعد جو ہے جب اسلام کا اعلان ہوا تو آپ بھی جو ہے پتہ چلا کہ آپ بھی جو ہے مسلمان ہوئے ہیں. تو جب آپ اسلام کا لوگوں کو پتہ چلا اس وقت میں بڑی تکالیف کا آپ کو جھیلنا پڑا اور آپ نے جو ہے جوان مردی سے ان سارے جو ہے تکالیف کا مقابلہ کیے. اور حضرت بلال جو ہے امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے. یہ بھی یاد رکھیں حضرت بلال جو ہے امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے. تو جب پتہ چلا کہ امیہ کو کہ یہ امیہ بن خلف اور عتبہ اور آپ سب جانتے ہیں کیا کہنا چاہیے کہ ابو جہل اور ابو لہب یہ سب جو ہے بڑے بڑے سردار تھے قوم کے اور جو بھی شخص جو ہے اسلام لے کر آتے ان کو جو ہے بڑی اذیتیں دیتے. لیکن یہاں پہ جو غلاموں کو اذیت دیتے اس میں حضرت بلال بھی ہے، حضرت یاسر ہے، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں. تو جب جو ہے حضرت بلال ایمان لے کر آئے اس وقت میں امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے آپ کو تکالیف دینا شروع کیا. بہت زیادہ ظلم آپ پر ڈھایا. اس نے جو ہے کئی بار جو ہے آپ کے گردن پہ ایک رسی باندھ کر لڑکوں کو دے دیتا. وہ لڑکے جو ہے وہ لڑکوں کا ایک مشغلہ بن گیا تھا کھلکھلا کے ہنستے ہوئے. اور ہر بچہ جو ہے حضرت بلال کو جانتا تھا کہ بچے جو ہے حضرت بلال کو گردن پہ رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے، مکہ کے پہاڑیوں پہ لے کر جاتے. اور کچھ لڑکے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو گلے میں رسی باندھ کر زور سے کھینچتے تو آپ کے منہ کے بل گر جاتے. تو اس وجہ سے آپ کے منہ پر جو ہے بہت ساری کنکریوں کی وجہ سے پتھروں کی وجہ سے چوٹ آتی. پھر آپ اڑتے، پھر اس طرح کھینچتے. لوگوں کا مشغلہ ہو گیا تھا اور یہ لڑکے پورے وہاں کے وادیوں میں گھومتے پھرتے حضرت بلال کو جو ہے اس طرح اذیتیں دیتے. اور ہر اذیت کے بعد، ہر تکالیف کے بعد، تکالیف آپ رضی اللہ عنہ کو ملتی ہوتی ہیں. آپ کا جسم جو ہے پورے زخموں سے بھری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بہت ساری اذیتیں دی جاتی ہیں. یہ لڑکے اور جو ہے امیہ بن خلف جمحی بھی جو ہے اس معاملے میں کم نہیں تھا. وہ جو ہے یہ بھی جو ہے آپ کو جو ہے بار بار آپ کو باندھتا اور بہت مارتا پیٹتا تھا.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے باندھتا اور جو ہے ایک تپتپاتی جو ہے ریت میں آپ کو لٹا دیتا، اس کے بعد آپ کے سینے پہ پتھر رکھتا اور کہتا کہ جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دین کو پھر نہیں جاتے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، اسی طرح تم مر جاؤ گے۔ تو اس وقت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے احد کا نعرہ جو ہے کہتے اور کتنی بھی تکالیف اور اذیتوں کے بعد بھی آپ جو ہے دین سے نہیں پھرتے۔ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی اذیتیں دی جاتی تھیں، کتنا جو ہے مار پیٹا جاتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیہ بن خلف جو انہی کے جو ہے پڑوسی تھے، وہ آئے دن دیکھتے کہ ان کی جو ہے تکالیف، ان کو جو ہے لڑکے لے کر جانا اور مکی کے پہاڑیوں پہ گھومنا اور اس کے بعد جو ہے ان کو اذیتیں پہنچانا، یہ سب دیکھتے دیکھتے گھن آ گئے تھے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آپ کو جو ہے آزاد کر دیں، تو آپ نے کیا کیا کہ 280 درہم میں جو ہے آپ کو خرید کر جو ہے آزاد کر دیا، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار بھی جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ایک غلام کو جس کو امیہ بن خلف جمحی نے خریدا تھا، اس غلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دگنا اور چگنا جو ہے اماؤنٹ دے کر حضرت بلال کو جو ہے آزاد کر دیے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم کو کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا حیات پوری زندگی آپ کے ساتھ تھے، ہر غزوے میں ہر جو ہے اس میں حضرت بلال جو ہے شریک تھے، اور آپ جو ہے اصحاب صفہ میں بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دیں۔ اس طرح مسجد نبوی میں جب جو ہے مسجد نبوی قائم ہوئی، اس وقت سے جو ہے اذان دینے والے پہلی شخصیت، پہلی پرسنالٹی جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس طرح آپ کو کہا جاتا ہے امام المؤذن کے نام سے آپ کو بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلی مرتبہ جو ہے مسجد نبوی میں اذان دی۔ اس طرح آپ جو ہے عموماً پوری مدنی زندگی میں 10 سال آپ نے اذان دی، تو یہ بھی کریڈٹ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ خدمت گزار بھی تھے، اور آپ کے حجرے کے پاس بھی جو ہے آپ جو ہے شریک بار بار ہوتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب کبھی بھی فجر کی نماز کا وقت آتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس جاتے، آپ کے دروازے کھٹکھٹاتے، تو اس وقت میں دستک دیتے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے نکلتے اور لوگوں کو جو ہے نماز پڑھانے کے لیے باہر نکلتے۔ جب اللہ کے وسلم جو ہے حجرے سے نکلتے، اسی وقت حضرت بلال جا کر اقامت دینا شروع کرتے۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے حجرے کا بھی جو ہے یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے حجرے کے پاس جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اجازت لینا پڑتا تھا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چمچماتے ہوئے پہنچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن حضرت بلال کو وہاں پر دیکھ لیا، انہوں نے جو ہے ان سے اجازت پوچھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بتایا کہ حضرت عمر جو ہے باہر موجود ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے وسلم نے خاموش رہے، پھر واپس آ گئے، آپ خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی پرسنالٹی باہر انتظار کرتی ہوئی رہی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیے، پھر بات کہی۔ اس طرح 2 سے 3 بار کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار خاموش رہے، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کتنا مرتبہ تھا۔ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تو پہلے اجازت لینا پڑتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب جو ہے ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ بھی وہاں سے ہجرت کیے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے کیونکہ وہاں کی کلائمیٹک کنڈیشنز الگ تھے، اس وجہ سے آپ بہت بیمار ہوئے، بخار ہو گئی، تو آپ بار بار جو ہے مکے کی وادیوں کو، وہاں کے پانی کو، وہاں کی جو ہے کلائمیٹک کنڈیشن کو بار بار یاد کرتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے پتہ چلتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت بلال کے پاس جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، ان کی عیادت کرتی ہیں، اور اس وسلم کے پاس یہ بھی انفارمیشن دیتی ہیں کہ حضرت بلال جو ہے مکے کی وادیاں اور وہاں کے پانی، وہاں کے کلائمیٹک کنڈیشن کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ ملتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے جنگ بدر میں بھی شرکت تھے۔ اس وقت میں یہ کہا جاتا ہے جنگ بدر میں شرکت کرنے سے ایک دن پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوچ بھی کیے ہیں، کس طرح جو ہے تلوار چلائی جاتی ہے، خدموں کو کس طرح جو ہے تلوار کے آرٹ سے جو ہے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت
بلال، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت بلال جو ہے غلام تھے، ان کو جو ہے تلوار چلانا وغیرہ وغیرہ نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت علی نے ان کو کوچ کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے جنگ بدر میں موجود تھے، اس وقت میں امیہ بن خلف بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھا۔ تو امیہ بن خلف جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جو ہے مصالحت کرتا ہے، اور جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے ان کو پناہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت میں حضرت بلال کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو پناہ نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت میں سارے انصار صحابہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ اس وقت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کے اوپر امیہ بن خلف جو ہے ایک تلوار سے وار کرنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے، تو اسی وقت میں حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ وہ جو زرہ پہنا ہوا تھا، پیٹ کے نچلا حصہ کچھ باقی تھا، اس وقت میں یہی موقع پا کر حضرت بلال اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے گرا پڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو بھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا۔ تو اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم کو سیرت کے واقعات میں ہم کو ملتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دین حق میں سبقت لے جانے والے 4 ہیں، اس میں عرب میں میں ہوں، اور صہیب جو ہے روم میں ہے، اور حضرت سلمان جو ہے فارس میں ہے، اور حضرت بلال جو ہے حبشہ میں ہے۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ یہ جلیل قدر صحابی کا بھی آپ مان سکتے ہیں۔ اور ہم کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے آپ وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اس وقت میں تھے، جب جو ہے پورے مکے میں فتح مکہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں داخل ہوئے، لوگوں کی جو ہے مخاطب کیا، پورے جو ہے وہاں پہ جتنے بتیں تھیں وہ گرا دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ مکے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اس طرح مکے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے والی پہلی شخصیت، پہلی پرسنالٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ کو بنایا تھا، اس کے بعد جو ہے ایک وحدہ لا شریک کو نعرہ دے کر لوگوں کو پکارا تھا۔ اس کے بعد جو بت خانہ بن گیا تھا، اس کے بعد جو ہے فتح مکہ کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی، سب سے پہلی پرسنالٹی جو خانہ کعبہ پر چڑھ کر، چھت پر چڑھ کر اذان دینے والی پرسنالٹی حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اس طرح ہم کو ملتا ہے مدینہ منورہ میں بھی اذان دینے والی پہلی پرسنالٹی، اور فتح مکہ کے بعد بھی مکہ پر چڑھ کر، چھت پر چڑھ کر اذان دینے والی پہلی پرسنالٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد ہم کو واقعات میں ملتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر کی عہد خلافت میں انہوں نے اجازت طلب کی، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے شام کا سفر کرتا ہوں، میں وہاں پر جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے ہیں، تو اس وقت میں حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا، آپ نے اللہ کے لیے آزاد کیا یا اپنے لیے آزاد کیا؟ اس وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو یہ سوال سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا ساختہ ان کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پر شام کو چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے کوئی ایک دن جو ہے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور کہا کہ یہ کیا بے وفائی ہے، آج تک مجھے تم نظر نہیں آئے۔ تو اس وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دکھتے ہیں، تو اسی وقت میں آپ نے اپنا سفر تیار کرتے ہیں، سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں سے پھر جو ہے مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن حسین بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کو بے ساختہ جو ہے محبت میں ان کو جو ہے ساتھ میں لیتے ہیں، چومتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے حضرت حسن حسین سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے وسلم بھی حضرت حسن حسین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن حسین نے کیا کہنا چاہیے کہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں، اللہ کے وسلم سے ملنے آئیں، آپ جو ہے پھر مدینے میں جو ہے کھڑے کر جو ہے اذان دیں۔ اس وقت میں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ مدینے میں کھڑے کر اذان دیتے ہیں، تو پوری مدینہ جو ہے ایک عجیب سا واقعہ چھا جاتا ہے، عجیب سا مرحلہ چھا جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، آج ہم ایک ایسی آواز سنے ہیں جو آواز ہم اللہ کے وسلم کے زمانے میں سنتے تھے۔ تو اس وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آواز دی، لوگ اکٹھا ہو گئے، ہر شخص کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جیسی شخصیت۔ انہوں نے ایک تو پوری زندگی مدینے میں انہوں نے اذان دی، مکے میں اذان دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے فلسطین جو ہے فتح ہوئی، اور اس وقت میں بیت المقدس میں جو ہے کھڑے کر اذان دینے والی بھی شخصیت جو ہے حضرت بلال تھے۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور
پرسنالٹی، ان کی زندگی کے واقعات ہم کو اور بہت سارے ملتے ہیں، کس طرح انہوں نے غلامی زندگی گزاری، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پوری خدمت بھی جو ہے انہوں نے کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خرچے جو ہے ان کا اخراجات کا بھی حساب ان کے پاس ہوتا تھا۔ یہ اتنی بڑی شخصیت حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے، ہم کو بار بار ان کی صحابہ کی سیرتیں پڑھنا، ان کو سمجھنا اور ان کی سیرت کے متعلق ہم اپنی زندگی کو ڈھانا، اور وہ کس طرح اپنی سادہ زندگی گزارے تھے، کس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، کس طرح ان کی زندگی پہ ان کی ہر بات پہ جو ہے نچھاور اپنی زندگی کرتے تھے، یہ ہے صحابہ کرام کی زندگیاں سے ہم کو ملتی ہیں۔ یہ اسی بات سے میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔